ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بھائی؟ میں اب بول رہا ہوں احمدآباد سے۔ بھائی نیٹ ورک میں آ کے بولیے، آواز صاف نہیں ہے۔ احمدآباد سے شاداب بول رہا ہوں۔ حیدرآباد سے؟ آئی آواز؟ احمدآباد سے۔ احمدآباد سے؟ ہیلو، ہلو، ہاں بھائی تھوڑا وہ نیٹ ورک میں آ کے فون کیجیے، آپ کی آواز ایک دم صاف نہیں آ رہی ہے۔ جی میں باہر ہی کھڑا ہوں، میں احمدآباد سے شاداب بول رہا ہوں۔ اچھا شاداب؟ آئی نا؟ ہاں جی جی شاداب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ جی میں آپ کی آڈیو یوٹیوب پہ سنتا ہوں، تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں، تھوڑا ایریا شیئر کرنا لے لوں، آپ سے بات بھی ہو جائے گی، اور جو مسئلے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ اچھا اچھا، تو مسئلے کا تو خیر میں بعد میں کبھی پوچھ لوں گا، لیکن پہلے آپ سے اجازت لے لوں کہ اگر کوئی جیسے آپ کی بات سنتا ہوں میں تو کچھ مجھے سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے آپ سے تفصیل سے بات کرنے کے لیے آپ سے ٹائم لینا پڑے گا یا کبھی بھی لگا دوں؟ نہیں نہیں بھائی، ایسا کوئی مطلب ہم بہت بڑا علامہ نہیں ہے جو ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کو نہیں میرا جی بات اصل میں یہ ہے، اگر ہم آڈیو میں کچھ کہتے ہیں، اگر ہم اپنی آڈیو میں کچھ کہتے ہیں، اگر مانیے اگر ہماری کوئی بھائی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، اور اگر جو میں نے کہا ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے کہ ہاں بھائی ابو بھائی آپ نے ایسا کہا لیکن یہ ہمارے مطلب بھائی سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اگر ہم کو معلوم ہوگا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے بھائی آپ جی آپ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، اس لیے میں آپ کو بڑے بھائی کی طرح ہی پوچھ رہا ہوں کہ اجازت اس کے لیے طلب کر رہا ہوں کہ میں بھی کام پہ رہتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میں نے فون کیا تھا کہ تھوڑی دیر کو لیتا، شاید آپ مصروف ہیں، اس کے لیے میں نے پوچھ لیا۔ نہیں رات کو رات کے 11:30 بجے کوئی کام نہیں ہے، خالی سونے کا کام رہتا ہے، تو یہ ٹائم بہت اچھا رہتا ہے، کبھی بھی آپ فون کیجئے، بات کر سکتے ہیں۔ رات کو 8 بجے کے بعد آپ کسی بھی ٹائم بات کر سکتے ہیں، 8 سے 12 بجے کے بیچ میں آپ آرام سے کال کیجئے، جب بھی ہم فری ہوں گے اٹھا لیں گے، اور اگر اٹھا لیں گے ٹائم ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے، نہیں ہوگا تو بھی بتا دیں گے۔ ہاں تو بتائیے کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ جی عین اللہ پہ پوچھنے کا تھا۔ میں اس سے پہلے تو میں سب عالموں کی تقریر سن رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ تقریر بھی سن رہا ہوں، تھوڑا قرآن میں سے بھی، اور جو میرے پاس دلائل موجود ہے، نہیں موجود ہوں گے تو آپ سے لے لوں گا، اسی لیے میں نے آپ سے فون کیا کہ اگر آپ سے کچھ دلائل مل جائے، اسکین وغیرہ بھی مل جائے تو بھی چلے گا۔ جی جی، تو مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے مانگ لوں گا۔ بالکل بھائی بالکل، جی جو ہمارے پاس دینے کے لیے تیار ہے۔ جی کیونکہ میں مقلد نہیں ہوں، اس لیے تحقیق کرنا میرے لیے بھی ضروری ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ چلیے بھائی بس اتنا ہی کام تھا۔ تو عین اللہ پہ آپ کو مطلب بھائی کیا جاننا ہے؟ نہیں فی الحال تو میں آپ کی آڈیو وغیرہ بھی سن رہا ہوں، اگر آپ کچھ بتا سکیں اپنی طرف سے تو بتا دیں گے تو کچھ وجہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ریکارڈنگ سنتے ہیں تو اس میں اصل میں آپ کا بولنے کا مطلب کیا رہتا ہے وہ شاید مجھے نہ پتا چلے، اس لیے آپ اگر بتا دیں گے تو بہتر رہے گا۔ جی دیکھیے، عین اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو یہ جو سوال ہے نا، یہ ایک مطلب بھائی بیسک سوال ہے، بنیادی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اب بھائی ہم جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائی عبادت کر رہے ہیں تو ہم کو تو کم سے کم بھائی پتہ ہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارا اللہ ہے ساری کی ساری بھائی اس کائنات کو بنانے والا، ہم سب کا بھائی پالن ہار، یہ آخر ہے کہاں؟ تو اس کے تعلق سے جو بھائی قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث اور جو ہمارے بھائی صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، اماموں کا عقیدہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، عام طور پہ اگر ایک جملے میں کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر، عرش کیا ہوتا ہے؟ سب سے ٹاپ، ہاں نہیں وہ تو عرش کے اوپر ہے، لیکن اب کوئی کہ عرش کیا ہے؟ عرش کا معنی ہوتا ہے سب سے اونچائی، سب سے ٹاپ پہ، یعنی کہ ان تمام مطلب بھائی آسمانوں کی جو حد ہے سب سے اوپر، سب سے بلندی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن اب وہ کیسا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، یہ ہم کو نہیں پتا، کیفیت ہم کو نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ طٰہٰ
سورہ 20 آیت نمبر 5 میں صاف صاف کہتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا. تو اس پہ ہمارا ایمان ہم کو رکھنا ہے. جیسے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی اپنی طرف سے یہ سوال بنا لے اور کہے کہ اللہ کیسا ہے، تو میرے نزدیک، میں نے جہاں تک میری تحقیق ہے تو میرے نزدیک یہ سوال بدعت ہے. کیسا ہے، کون ہے اور کہاں ہے، یہ دو صحیح سوال ہے. اور کیسا ہے یہ سوال بدعت میرے نزدیک ابھی جو میں نے پڑھا ہوں اور سنا ہوں یہ صحیح ہے میرا. نہیں، جو یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، یہ مطلب بھائی کسی کا سوال نہیں ہے، یہ میرے ہی سوال ہے. یہ میں نے وہ ایسا ہے کہ زبان کا جو ہوتا ہے ہندی زبان، تو ہندی زبان اکثر نکل جاتا ہے کہ کیسا ہے، لیکن اپنا جو مطلب ہوتا ہے پوچھنے کا کہ یعنی کون ہے، دل میں نہیں رہتا ہے کہ اللہ کو. تو میں نے جان بوجھ کے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، یہ میں نے پوچھا تھا. کیوں پوچھا تھا؟ اس کے پیچھے بھائی ایک عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں، دیوبندی بریلوی، یہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. تو ان کی در مختار جلد 1 اور صفحہ نمبر 33 کا آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حالت خواب میں 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا. تو میں ان سے اس چیز کی دلیل مانگنے کے لیے بھائی پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے. بھائی آپ کے امام نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار نہیں، بلکہ 100 بار اللہ کو دیکھا. تو آپ کے امام کو تو آپ کو بتانا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ ایسا دکھتا ہے، ایسا دکھتا ہے. تو یہ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ یار یہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے سورہ انعام میں کہ کوئی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی اس دنیا میں. وہ دیدار ہوگا جنت میں ہوگا، کیسا ہوگا، چودھویں کی مطلب بھائی وہ چاند کی طرح ہوگا. وہ جو اس کی جو بھائی تفسیر ہے وہ اللہ کے نبی نے بتا دی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 100 بار خواب میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیا مطلب، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یا تو ہم قرآن کی مانیں گے یا تو امام صاحب کی مانیں گے. تو اس لیے میں پوچھتا ہوں یہ والا سوال. اچھا، یعنی اگر کوئی پوچھے تو ڈائریکٹ یہ کہہ سکتے کہ کیسا ہے، نہیں پوچھو. نہیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. آپ نے، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ میں نے ان کے عقیدے کے حساب سے میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں. ان کے عقیدے کا رد کرنے کے لیے رد کرنے کے لیے وہ بات اچھی برابر ہے. لیکن جیسے ابھی ہم دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، میرے دوست کافی مختلف بھی ہے، یعنی مسلک کے حساب سے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، تو کیا یہ الفاظ اگر وہ کہے، اگر اس کے جو عالم ہوتا ہے تو اس کو کچھ معلوم ہو، سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن اس کو زیادہ تر معلوم ہوتا ہے. لیکن جو نیچے عوام ہوتی ہے ان لوگ کو یہ سب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے اکابر نے کس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے. تو جیسے میں اگر کسی سے کہہ دوں کہ یہ عقیدہ، یہ کہنا کیسا ہے، عربی میں نہیں بول رہا ہوں، میں ہندی میں نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ کیسا ہے یہ کہنا بدعت ہے. ہاں، تو خاص طور پہ این اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کہاں ہے، اس کے اندر اگر ہم کو بتانا ہے تو کوئی اگر یہ پوچھے کہ کیسا ہے تو یہ کہنا بدعت ہے. ایسا نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب التوحید کی حدیث نمبر 537 میں اللہ کے نبی نے ایک باندی سے پوچھا تھا کہ این اللہ کہاں ہے؟ تو باندی نے کہا تھا کہ آسمان پر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو باندی نے کہا کہ اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ٹھیک، تو این اللہ کا سوال کرنا تو بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ خود ایک باندی سے پوچھا. لیکن اب آتے ہیں اللہ کیسا ہے، تو یہ سوال یہ کبھی اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پوچھا، اور نہ کسی بھی بھائی صحابہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، ہم کو بتاؤ، ہم کو دیکھنا ہے، نہیں. لیکن جب یہ بات جو بھائی یہ برائی ہے، جب یہ بعد میں لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مطلب بھائی فضیلت تھی اور ان کا پاور تھا، مرتبہ تھا، اس کو بڑھانے کے لیے ان کے نام سے ایک بات کو منسوب کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے
100 बार भाई अल्लाह सुब्हानो ताला को ख्वाब में देखा, तो अब हनफी लोग का काम क्या है, वो सही बात तो भाई वो मानेंगे नहीं, और जो इनके इमाम के ताल्लुक से आया है वो बराबर उसको मानेंगे और उसका दिफा करेंगे। तो अब जब वो अपने इमाम का दिफा कर रहे हैं तो ये मेरा हक है सवाल पूछने का कि आपके इमाम, देखिए आपका दावा है कि आपके इमाम ने 100 बार अल्लाह को देखा ख्वाब में, तो हमको बताओ अल्लाह ताला कैसा दिखता है, आप हमें बताओ ना। या तो आप उसका दिफा करना छोड़ो, या तो हमको बताओ, और या तो ये कबूल करो कि इतनी अहम बात आपके इमाम साहब ने आप लोग से भाई छुपा ली। अकेले अकेले आपके इमाम साहब ने अल्लाह सुब्हानो ताला को 100 बार ख्वाब में देख लिया, लेकिन अपने मानने वाले भाई जो हनफी थे उनको बताया नहीं। कितना बड़ा भाई ये अत्याचार हो गया, जुल्म हो गया हनफियों के ऊपर कि बताइए इमाम साहब ने देख लिया और मानने वालों को नहीं बताया। तो ये उनके अकीदे को, जहन को खोलने के लिए ये सवाल है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा दीनी सवाल है, कुरान हदीस से साबित है। नहीं, आपसे जाहिर किया कि सवाल बिदअत है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर कोई शैतानी प्रयास किया, लिख दिया किताबों में, बिदअत नहीं, जरूरत है बिदअत। देखिए अब जैसे मस्जिद में इमाम साहब आजकल ये आमतौर की भाई ये अपना मस्जिदों में होता है, इमाम साहब बोलते हैं कांधे से कांधे को मिला लो और कदम से कदम को मिला लो, और जिन भाइयों का फोन ऑन है अपने अपने फोन को ऑफ कर लीजिए। ये काहे के लिए कहते हैं, ये मतलब ये साबित नहीं है, लेकिन ये इसलिए कहते हैं जरूरत है। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि बिदअत नहीं है, ठीक है, तो वो अहनाफ की बात अलग है कि भाई अहनाफ, उनके अहनाफ ने ये कह दिया नहीं कह दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह कैसा है तो आप क्या जवाब दोगे? तो हम कह देंगे अल्लाह सुब्हानो ताला भाई सूरे आनाम में फरमाता है कि भाई कोई आँख ने अल्लाह को देखा नहीं है इस दुनिया में, और अल्लाह सुब्हानो ताला भाई सूरे इखलास में फरमाता है वल्लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। तो ये सवाल ही बेबुनियाद है कि अल्लाह कैसा है। जब अल्लाह के जैसा कोई नहीं है तो कैसा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह बिल्कुल अलग है, यूनिक है, और अल्लाह को मैंने देखा नहीं है, ये मेरा जवाब है। ये स्पेशल सवाल खाली हनफी, जो हनफी मुकल्लिद हैं, जो अपने इमाम के मतलब भाई बने हुए हैं ठेकेदार, और अपने इमाम को वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे बात सही हो चाहे गलत हो, ये खास तौर से उनके लिए सवाल है, उनके अकीदे का रद्द करने के लिए। ये तो उनके अकीदे का रद्द करने के बताया, लेकिन मैं अपनी इस्लाह के लिए पूछने के लिए कह रहा हूँ कि मैं जैसे अभी मैं ये कहूँ मेरा मुकम्मल अकीदा है, मुकम्मल अकीदा में बताऊँ तो उसके अंदर मेरे को ये सवाल मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि मेरे को ये सवाल तस्लीम नहीं हो रहा है कि अगर कोई ये पूछे तो मैं उसे क्या एग्जैक्ट क्या जवाब दूँ। नहीं, उससे बोल दीजिए हमको नहीं पता अल्लाह कैसा है। अच्छा, अगर कोई हमसे पूछे अल्लाह कैसा है, हम कह देंगे भाई हमने देखा थोड़ी ना, हमको क्या पता अल्लाह कैसा है, अल्लाह बिल्कुल अलग है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। इसकी जैसे कोई ये बोले कि भाई तुम ये बोल रहे हो कि हमने नहीं देखा है, इसकी दलील क्या देंगे हम? जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बताऊं, ठीक, अब जैसे हमारे कोई अहले हदीस के आलिम दीन है, मान लीजिए अबू जमीर हो गए, एडवोकेट फैज सैयद हो गए, मिराज रब्बानी हो गए, ठीक। अब अगर ये अपनी तकरीर में कहें कि मैंने हालत ख्वाब में 100 बार अल्लाह को देखा, तो अब कोई हनफी हमसे पूछ सकता है कि हाँ भाई अफू भाई ये बताओ कि अल्लाह ताला कैसा दिखता है, तो हम कहेंगे क्यों भाई ये सवाल कहाँ चला है? तो वो हमसे कहेगा नहीं भैया तुम्हारे आलिम ने तो अल्लाह को देखा है ना 100 बार, तो अपने आलिम से पूछो कैसा दिखता है। तो वहां पे उसका ये सवाल भाई ये जायज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अकीदे का रद्द कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अल्लाह ताला को इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता। आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये सवाल ये दीनी सवाल दीनी सवाल में मेरे नजदीक जिसने अल्लाह को देखा, और सबके नजदीक, ऐसा नहीं है खास मुसलमानों के नजदीक, मोमिनों के नजदीक, जो ये कहे कि मैंने ख्वाब में अल्लाह को देखा वो सबसे बड़ा झूठा है, ये तो सब मानते ही है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं कुछ अकीदे वाले, तो वो चीज उनकी अलग है। तो मैं उन लोगों की वजह से अपने अंदर ऐसी कोई बुराई पाऊँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए। जो हनफी मसलक के काजी खान है, उनकी फतावा काजी खान की 4थी जिल्द में उनका भाई एक फतवा है कि जो शख्स ये कहे कि उसने ख्वाब में अल्लाह को देखा है, तो उसमें और
मूर्तियों की पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं है, यानी कि उनके नजदीक इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो भाई वो मूर्तियों की पूजा करने वाले, बुतों की पूजा करने वालों से भी ज्यादा बदतर थे, क्योंकि उन्होंने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह को देखने का दावा किया। और हालांकि इसमें इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की कोई गलती नहीं है, ये तो उनके इस दुनिया से जाने के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने उनके नाम से मंसूब कर दिया है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कभी अपनी जिंदगी में कभी ये दावा ही नहीं किया कि मैंने 100 बार ख्वाब में अल्लाह को देखा। ये तो उनकी फजीलत और उनके मतलब भाई वो मानने वाले मतलब भाई बढ़ाने के लिए लोगों ने झूठ बोल दिया। क्या देखो हमारे इमाम साहब ने तो अल्लाह को ख्वाब में देख लिया। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, और इतने बड़े बड़े मेरे भाई सहाबा गुजरे हैं, किसी ने एक बार भी अल्लाह को भाई कभी नहीं देखा ख्वाब में। लेकिन इन्होंने, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने, यार झूठ बोलने की हद होती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार ख्वाब में अल्लाह को देख लिया। तो क्या हम पूछेंगे नहीं हनफियों से, क्या बताओ भैया अल्लाह ताला कैसा दिखता है, बताओ ना। तो बिल्कुल है, कोई दावा करेगा तो वो तो पूछना ही पड़ेगा, तुम दावा कर रहे हो कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को देख के आए। देवबंदियों का जो अकीदा है वो ये है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। बाज इनके आलिमों का अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जर्रे जर्रे में भाई वो मौजूद है। आज के दौर के इनके आलिम ने बीच पब्लिक में कहा कि हाँ मूर्ति में भी अल्लाह है। तो इनका तो अकीदा इतना बातिल है, इसको आमतौर पर कहते हैं वह दतुल वजूद, यानी कि अल्लाह ताला हर जगह है। ठीक, लेकिन हमारा अकीदा ऐसा नहीं, अल्लाह ताला हर जगह है, क्योंकि हर जगह में जैसे वहदतुल वजूद तो अरबी का अल्फाज है, तो उसमें हर जगह तो नहीं आएगा ना। वहदतुल वजूद मतलब अल्लाह के, मतलब वो हर चीज में हुलूल है जी, मतलब वो हर जगह मौजूद है अल्लाह। देखिए हमारा अकीदा क्या है अहले सुन्नत का, कि अल्लाह सुब्हानो ताला का इल्म, उसकी पावर, उसकी कुदरत वो सबके साथ मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। ठीक, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अगर तुम 2 हो तो तीसरा अल्लाह है, तुम 3 हो तो चौथा अल्लाह है। तो इसका माना ये नहीं है कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी हम लोग के साथ है, नहीं, अल्लाह का इल्म हम लोग के साथ है, अल्लाह की जात साथ नहीं है। जाती तौर पे अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे ऊंचाई पे, टॉप पे है। जी, जाती तौर पे जैसे अभी कोई ये बताने के लिए अगर जैसे मुंह से निकल जाता है कि भाई अल्लाह ताला हमारे साथ है, अब अगर उसकी कोई तफसीर कर देता है कि अल्लाह ताला इल्म के एतबार के साथ है, तो वो भी मेरे साथ से जो मैं तहकीक कर रहा हूँ मेरे साथ से बराबर नहीं है। अरे भाई आप बात समझिए, आपका नाम क्या था? शादाब भाई। ठीक, मेरा शादाब नाम। तो मैं शादाब भाई आपसे कहूँ कि शादाब भाई आप परेशान न होना भाई, मैं आपके साथ हूँ। तो इसका माना क्या है, क्या हुआ इसका माना? क्या हम वहाँ पे आपके साथ भाई वो अहमदाबाद में है? नहीं, हमारी दुआ आपके साथ है। आप परेशान है तो मेरा इल्म आपके साथ है कि हाँ वाकई आप परेशान हो। तो इस माने में जरूरी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ भाई मैं आपके साथ हूँ तो मतलब एकदम आपके बगल में खड़ा हुआ हूँ, एकदम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ ही साथ चल रहा हूँ। तो ये हनफी मुकल्लिद अपनी अकल से तफसीर कर लेते हैं। और जहाँ पे भी कुरान में जहाँ पे भी ये आया है कि अल्लाह ताला तुम्हारी भाई वो मतलब जो शहरक है उससे ज्यादा करीब है, ये अल्लाह ताला मतलब भाई यहाँ तुम्हारे साथ है, उसके फौरन बाद आता है कि अल्लाह पुकारने वालों की पुकार सुनता है। यानी कि क्या, ये जो सुनना होता है क्या होता है, ये एक मेरे भाई सिफात होती है। ये तो सिफाती तौर पे, इल्मी तौर पे अल्लाह सुब्हानो तआला साथ है। तहकीक कर रहा हूँ आपको भाई, मैं जो तहकीक कर रहा हूँ मेरा अकीदा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा जो तहकीक कर रहा हूँ, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला कहाँ है, ऐन अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जैसे बता रहे हैं कि शहर से भी ज्यादा करीब है। तो इसके अंदर वजाहत करने का ना अल्लाह ने कहीं की है इल्म के एतबार से, और ना ही हर जगह के एतबार की है। जब भी आपने इस टाइप की आयत पढ़ेंगे फौरन बात आता है कि मैं पुकारने वालों की पुकार सुनता हूँ। नहीं, मेरा कहना है मतलब अक्कू भाई कि जैसे मैं पुकारने वालों की पुकार सुनता हूँ अपने इल्म से, ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना कि मैं अपने इल्म के एतबार से हर जगह। अरे भाई ये तो छोटा बच्चा भी जानता है कि भाई अगर कोई पुकारेगा, अब हम अल्लाह को भाई हम पुकारेंगे भाई या अल्लाह, ठीक, तो अल्लाह सुनेगा ना,
تو یہ جو سننا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ایک صفات ہے نا، یہ علم ہے نا، میں یہ مانتا ہوں صفات ہے، لیکن اللہ کہاں ہے اس کی وضاحت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے، اس نے کہا آسمان پر ہے۔ عربی میں جو آسمان ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اونچائی، بلندی، ٹاپ پہ۔ تو ان کے نزدیک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم سب سے ٹاپ پہ ہے نا۔ اچھا آپ مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر آپ اللہ کہاں ہے کی وضاحت علم سے کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا کنفیوژن جیسی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ علم کے ساتھ آپ جو وضاحت کر رہے ہیں تو اللہ کہاں ہے سے تھوڑی وضاحت ہمیں نہیں کرنی۔ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے اونچائی، بلندی، آسمانوں پہ، عرش کے اوپر ماننے سے انکار کرتا ہے نا، وہ کم و بیش بھائی قرآن مجید کی 1000 آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اور قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے اونچائی پہ، سب سے ٹاپ پہ ہے۔ اور جیسے فار ایگزامپل دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 55 میں کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھائی وہ مطلب بھائی کہتے ہیں کہ اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والے ہیں۔ اٹھایا کیا جاتا ہے؟ نہیں اٹھانا مطلب کیا؟ اوپر اٹھانا۔ جی آپ کا اور میرا جو عقیدہ ہے کہ اللہ سیم ہے، میں وہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے اصل میں، میں جو آپ کا اور میرا عقیدہ ہے وہ سیم ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی ایک لائن میں اپنا عقیدہ بتائیے کہ این اللہ کہاں ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو آپ کیا بتاؤ گے؟ انشاءاللہ جو آپ بتائیں گے میں بھی وہی بتاؤں گا۔ نہیں آپ کیا بتاؤ گے؟ اللہ عرش پہ ہے۔ ٹھیک، بس اللہ عرش پہ ہے، یعنی فرش پہ اللہ نہیں ہے؟ اللہ عرش پہ ہے تو جو فرش ہے فرش پہ اللہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ آسمان کے اوپر ہے تو کیا زمین پہ اللہ نہیں ہے؟ جی اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، اس کی وضاحت نہیں کرنے کی۔ جب اللہ کے رسول نے وضاحت نہیں کی کہ اللہ زمین پہ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ اسی لیے میرے کو جو یہ کیسا ہے یہ سوال میں نے آپ سے جاننے کے لگ رہا ہے، کیونکہ جب اہل حدیث کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ٹاپ پہ ہے، بالکل سب سے اونچائی پہ ہے، سب سے بلندی پہ ہے، تو یہ مکلف لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اللہ خالی عرش کے اوپر ہے تو جو بھائی جو مطلب یہ زمین ہے، فرش ہے، تو کیا اس پہ اللہ نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، قدرت، پاور وہ اس دنیا میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا سے باہر سب سے اونچائی پہ ہے۔ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے چھوٹی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا اس چھوٹی سی دنیا میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ روکنا چاہتا ہوں؟ جی میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ کو اللہ کے بارے میں۔ اب جو بھی میری تحقیق ہے وہ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو اب میں اس کے عوض میں دوسرے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اللہ کی کتاب قرآن میں سے ہم کوئی ایسی بات کو مثال بنا سکتے ہیں، جیسے مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ 3 چیزوں کا وہ اپنے خنزیر کا خون کا اور مردار کا جو حوالہ دیا ہے اس کو ہم اپنے کیا نام ہے دلیل کے طور پہ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ جیسے ہم اس کو اگر مثال دینی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم فساد نہ پھیلانا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان میں سے کھاؤ۔ کیا کھائیں؟ خنزیر وغیرہ، خون جو بھی ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ اگر سورہ بقرہ میں نے پڑھ رہا تھا، ترجمہ پڑھ رہا تھا، ہو سکتا ہے ترجمہ غلط ہو۔ تو میرا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، میں پھر سے ایک بار ایسا ہوں تو سن لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم فساد نہ پھیلانا چاہو، تمہارے دل میں فساد پھیلانے کا ایسے کچھ ہے، فساد ہے کہ کیا ہے مجھے برابر یاد نہیں ہے، تو اجازت ہے کہ تم وہ کھا سکتے ہو۔ میں پھر سے سن لوں گا ایک بار ایسا۔ دیکھیے ایسی آیت کوئی میرے سامنے تو بھائی آج تو گزری نہیں ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے اچھا آپ کو یاد ہے کہ یا کوئی بھی بھائی دیکھیے کوئی بھی حرام چیز انسان کے اوپر اس کنڈیشن میں وقتی طور کے لیے جائز ہوتی ہے کہ جب اس کے بنا کوئی چارہ ہی نہ ہو،
یعنی کہ ہم ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں زندہ رہنے کے لیے ہم کو صرف میرے بھائی خنزیر کھانا ہی کھانا پڑے گا، اگر نہ کھایا تو ہماری جان چلی جائے گی. تو اس کنڈیشن میں وہ ہم کھا سکتے ہیں لیکن وہ حرام ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجبور لوگوں کے لیے ہم سور کا ہوٹل کھول دیں، یہاں جتنے مجبور لوگ ہیں ہمارے ہوٹل پہ آئیں گے سور کا گوشت کھائیں گے. نہیں، دونوں باتوں میں فرق ہے. جی آپ جو بات بتانے جا رہے ہیں میرا عقیدہ بالکل ایسا نہیں اور میرا دل کا تو بالکل ایسا نہیں ہے. تو میں اس سے استدلال ایسا لوں کہ بالکل شیطانی قیاس والا. تو شیطانی قیاس والے تو الحمدللہ ہمارا منہج نہیں ہے کہ شیطانی اصلاح کے لیے نہیں سوچ رہا تھا. اصلاح کے لیے میں پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑا سا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو جہاں پہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بتایا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے سے 1-2 آیت پہلے سے اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑی. دیکھیے بھائی میں کوئی مطلب بھائی وہ حافظ نہیں ہوں، مجھے اگر آپ آیت بتا دیں گے جی تو میں کھول کے آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. آیت تو مجھے کنفرم نہیں ہے، یاد نہیں ہے کنفرم. چلیے اس پہ نیکسٹ کال پہ بات ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے چلو. دیکھیے جتنے سلف صالحین گزرے ہیں تمام کا عقیدہ بھائی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر قائم ہے، مستوی ہے اپنی شان کے لائق، اور اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی پاور وہ ہر جگہ سب کے ساتھ موجود ہے. یہ عام عقیدہ ہے. اب اس میں اگر کوئی تعویل کرتا ہے کہ نہیں اللہ دنیا میں بھی مطلب بھائی وہ ذات کے ساتھ ہے، آسمان میں بھی ذات کے ساتھ ہے، اور مطلب یہاں پہ علم نہیں ہے، یہاں پہ ذات نہیں ہے، یہاں فلاں نہیں ہے، یہاں ڈھما نہیں ہے، تو یہ قیاس ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میرے بھائی کتنی آیتوں میں کہا ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ سورہ 20 آیت 5، سورہ الاعراف سورہ 7 آیت 54، اور سورہ الفرقان سورہ 25 آیت 59 کہ رحمان اپنے عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا. اب کیسے مستوی ہوا؟ اب بعض لوگوں نے بھائی اس کے اوپر سوال کرنا اسٹارٹ کیا کہ نہیں کیسے ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، کیفیت کیسی ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سوال کرنا بدعت ہے. اگر کوئی کیفیت پوچھتا ہے تو یہ بدعت ہے. اس پہ ایمان رکھو کہ ہاں بھائی قائم ہے، مستوی ہے اپنی شان کے لائق. جی میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بھائی جو کبھی کبھار اگر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو عالم ہے وہ تو کہے گا، لیکن ہم جو بات کرتے ہیں تو اس میں عقیدہ بھائی لوگوں کو وہ اصلاح کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے نہیں. تو میں اصلاح کرنے کے لیے آپ سے یہ وضاحت چاہ رہا تھا کہ جیسے ابھی اگر وضاحت کرتے ہیں تو وہ تو غلط ہے ہی، تو ہم جو اگر وضاحت کر رہے ہیں تو وہ تو غلط تو ہے ہی نا. میرا کہنے کا مطلب یہ جو چیز سمجھی جاتی ہے نا وہ اپنی عقل سے نہیں، ایک اصول ہوتا ہے. جیسے قرآن کی تفسیر کا جو پہلا اصول ہے وہ ہے قرآن سے، یعنی کہ اگر قرآن کی تفسیر ہم کریں گے تو اس کی بعض جو آیتیں ہیں ان سے تفسیر کریں گے. دوسرا اصول کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیث سے. تو قرآن مطلب بھائی اب آپ مان لیجئے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک، تو اس کو ہم حدیث پیش کریں گے جو عام طور کی بھائی ایک مطلب حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ آتی ہے یہ غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحج اور حدیث نمبر 1217. اس میں اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تم تک سارا دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی نے اپنے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اس کو اٹھایا اور اس کو بلند کیا اور پھر 3 بار کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. اب یہ حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ کے نبی شہادت کی انگلی کو آسمان کی اور اٹھا رہے نا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا. تو کیا اس سے مراد ہے کہ اللہ کے نبی کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے، سب سے اونچائی کی بلندی پہ ہے. اگر ہر جگہ ہوتا تو اللہ کے نبی دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں پہ بھی اٹھا دیتے انگلی. تو تفسیر جو ہوگی وہ قرآن سے پہلے ہوگی، پھر قرآن کی حدیث سے ہوگی، تب جا کے کوئی عقیدہ ہم کو بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں،
اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا فَإِنَّا قریب، میں قریب ہوں. تو یہ بالکل لفظی معنی لے کے وضاحت نہیں دے سکتے. میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو قریب ہے اس کی وضاحت ہم نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ وضاحت جب اگر قرآن قریب ہے. جی علم کی وضاحت ہو گئی، علم کی وضاحت ہو گئی. اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو الفاظ دکھاؤ علم کا، ہم کو الفاظ اور ہم کو الفاظ بھائی ہم کو دکھاؤ ذات کا. تو یہ عام طور سے آدمی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، 1 کم 100، اور باقی بہت سارے بھائی وہ نام ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو مطلب بھائی وہ جو عام طور پہ لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں 1 کم 100، ٹھیک. لیکن سب کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھائی جو ذاتی نام ہے بھائی وہ اللہ ہے، ٹھیک. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا فَإِنَّا قریب، میں قریب ہوں. جسٹ اسی کے آگے کی آیت کہتی ہے میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، یعنی کہ اللہ کو علم ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے. تو یہاں پہ علم آ گیا، ٹھیک. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رحمان نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا، مستوی کیا، تو یہاں پہ کس کو قائم کیا؟ رحمان نے کس کو قائم کیا؟ اپنے آپ کو، یعنی کہ اللہ کو. اللہ کیا ہے؟ اللہ نام ہے ذات کا، ذاتی نام ہے اللہ کا، صفاتی نام تو ہے نہیں. تو یہاں پہ ہم لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاتی طور پہ عرش پہ ہے، علم کے طور پہ وہ ہر طرف ہے. یہ عقیدہ میری عقل کا نہیں ہے، تمام بڑے بڑے میرے بھائی ائمہ محدثین ان کا عقیدہ ہے. اور ان حنفیوں کو اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں پتا ہے. جی میں جو مطالعہ کر رہا ہوں، میں جو تحقیق کر رہا ہوں، اس میں جو عقیدہ بنا رہا ہوں، میرے کو دنیا سے دیکھو کوئی لینا دینا نہیں. میرے کو میرا عقیدہ پوچھا جائے گا، دوسرے کا عقیدہ نہیں پوچھا جائے گا، ہے کہ نہیں افو بھائی؟ صحیح بات ہے نا. نہیں تو آپ میرے بھائی وہی تو بنائیں گے نا جو اللہ نے اللہ کے نبی کو بتایا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم وضاحت کریں گے نا علم کے اعتبار سے تو کچھ لوگوں کو یہ اسکوپ مل جاتا ہے، خاص کر کے شیطان کو پیاس دینے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے اسکوپ مل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بتا رہے ہیں نا علم. تو ہم یہ ہر جگہ کا جو ہمارا موقوف ہے وہ یعنی ان لوگ کا موقوف ہے، تو شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ وہ علم پھر وہ ہر جگہ سے قیاس کرنے لگتے ہیں. جب ہم علم سے اس کا قیاس کریں گے، وضاحت کریں گے، تو اللہ شیطان ان کے دل میں پھر وہ وحدت الوجود کا قیاس ڈال دیتا ہے. دیکھیے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر مخلوق میں حلول ہے اور مورتی میں بھی اللہ ہے معاذ اللہ، تو یہ عقیدہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ، جن کو عام طور پہ پیرانے پیر، بڑا پیر اور غوث اعظم مطلب بھائی یہ سب کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 154 پہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے وہ آسمان پر عرش پر ہے. اب حنفی مقلد کیا کرتے ہیں، اس میں قیاس کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ باندی کہہ رہی ہے اللہ آسمانوں پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہوا، تو آخر اللہ کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے یا عرش کے اوپر ہے؟ اب یہ ان کا قیاسی سوال ہے. اب اس کا غور سے ایک دم سنیے گا. ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن جب آسمان، جب عربی میں آتا ہے سما، تو اس کا معنی ہوتا ہے سب سے اوپر. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی افو بھائی آپ کہاں رہتے ہیں، تو میں اس سے کہوں کہ بھائی میں الہ آباد میں رہتا ہوں، تو وہ کہے گا اس کا مطلب کیا آپ انڈیا میں آپ نہیں رہتے ہیں. تو اس جاہل کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈیا کے اندر ہی بھائی اتر پردیش ہے اور اتر پردیش میں الہ آباد آتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر ہے، تو اس کا معنی سمجھ جانا چاہیے کہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جی الحمدللہ میں تحقیق اور کروں گا، لیکن فی الحال جو میرا عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی میرے حساب سے دونوں طرح کا قیاس نہیں ہونا چاہیے.
عقیدے میں تو قیاس چلتے ہی نہیں ہے نا، عقیدے میں تو جو واضح دلیل ہوتی ہے بس اس کو مان لو. اور ہمارے عالمی دین نے بڑوں نے عین اللہ ٹاپک کے اوپر بحث کرنے سے بہت منع کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے آدمی ہلکا سا چوکا، ذرا سا دائیں بائیں ہوا بھائی اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سیدھے کہہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اونچائی، سب سے بلندی اور سب سے ٹاپ پر ہے، اپنے شان کے لائق بالکل مستوی ہے. اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کی پاور وہ چاروں طرف ہے، ہر جگہ ہے، سب کے ساتھ ہے. یہ بالکل اچھا عقیدہ ہے اور یہی میرے بھائی بالکل صحیح عقیدہ ہے. اب اس عقیدے میں لوگ تعویل کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر تعویل کرتے کرتے ایسی سی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اس سے اللہ کی شان میں توہین ہو جاتی ہے. معاذ اللہ. جی بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم تعویل کریں گے تو وہ بڑھ کر شیطان والا قیاس کریں گے. جب ہم ہی تعویل نہیں کریں گے، ہم اللہ کی اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی کتاب کو مجبوری سے پکڑے رہیں گے کہ بھائی قیاس کرو ہی مت، ان کا اپنا زمین کا اپنے آپ عرض پہ چلے جائے گا. اچھا شاداب بھائی رات کے 12 بج رہا ہے، ٹھیک ہے، امی ہماری ڈانٹ رہی ہے، اب ہم سونے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کسی دن مطلب بھائی یہ شام کو فون کیجیے 8 بجے کے بعد، تو اطمینان سے آپ سے بات ہوگی. اور ماشاء اللہ بات کر کے آپ سے بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے، اور اگر ہماری کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگی ہو یا سمجھ میں آپ کے نہ آئی ہو تو اس کو نوٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ اگلی کال میں آپ پوچھیے گا. ٹھیک ہے بھائی، آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں؟ آپ ابھی ریکارڈنگ کریے ہماری بات کو. ہاں وہ تو آٹومیٹک ہوتی ہے. اچھا آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے. یہ آپ کا نمبر ہے؟ یہ اس نمبر پہ واٹس ایپ نہیں ہے میرا. تو آپ ایک کام کیجیے، میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا نام بھیج دیجیے گا کہ شاداب احمد آباد، تو میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.